الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتہائی ظالمانہ اقدام اٹھاتے ہوئے ایک انتہائی ظالمانہ فیصلہ کیا ہے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں. یعنی اس ملک کے اندر کسی بھی جمہوری جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. یعنی جب کوئی پارٹی کسی ظلم سے ستا جائے، سب طرف سے جب ہار جاتی ہے، تو اس کے پاس ایک ہی واحد وہ راستہ بچتا ہے، وہ کہتی ہے ہم تمہیں الیکشن میں اس کا جواب دیں گے. تو بتائیں، جس ملک میں الیکشن ہی چھین لیا جائے، الیکشن کی اجازت موقوف کر دی جائے، الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے، اس ملک کو آپ کس طرح جو ہے وہ چلیں؟ اسلامی پر تو ہمیں ویسے بھی بڑا اعتراض ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ غلط اعتراض ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے یا نہیں، اسلامی جمہوریہ ہے یا وہ نہیں، الگ بات ہے. لیکن جمہوریہ تو آپ نام دے رہے ہو نا، جمہوریہ پہ تو اختلاف نہیں ہے، لیکن کس طرح اس کو جمہوریہ کہتے ہو؟ کس طرح سے یہ جمہوری ہے جس کی یہ جمہوریت ہے کہ تم اس ملک کے اندر جو ہے الیکشن کا جو ہے نشانات کھینچ رہے ہو؟ پہلے تم نے پی ٹی آئی سے لیا، اب تم نے تحریک لبیک سے لے لیا. میں کسی جماعت کا نمائندہ نہیں، لیکن جو ہو رہا ہے اس کو غلط کو غلط ہم انشاءاللہ کہیں گے. تو یہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو، چاہے نون لیگ کے ساتھ ہو، اس کا انتخابی نشان لیا جائے، ہم اس کو بھی غلط کہیں گے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو اس طرح جو ہے وہ یہ ظالمانہ اقدام اٹھا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کس نظام کے تحت چل رہی ہے؟ تو لہٰذا کارکنان سے میں کہوں گا کہ وہ پریشان نہ ہوں. جو تحریک لبیک سے جو وابستہ لوگ ہیں نا، وہ کسی اس کرین کی وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ کرین سے محبت ان کو اس دن سے ہوئی جب سے یہ تحریک لبیک کا انتخابی نشان بنا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، انتخابی نشان کوئی اور ہو جائے گا. تو جو بھی انتخابی نشان ہوا وہ تحریک لبیک کا، اس وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں گے. باقی آپ جتنے مرضی انتخابی نشان چھین لیں، جتنے مرضی جیلوں میں ڈال لیں، جتنا مرضی اس جماعت کو دبانے کی کوشش کر لیں، تم جو ہے نا تلووں کا زور بھی لگا لو، اور پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم کسی صورت بھی غلامان مصطفیٰ کو اپنے جو ہے نا موقف سے ہٹا نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ رسول ہو نا، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. تمہیں دنیا کی طاقتوں کا سہارا ہے، تمہیں کہیں سے امداد آ رہی ہے، کس ملک سے حمایت حاصل ہو رہی ہے. ان غلامان رسول کے ساتھ کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے، بس ان کا بھروسہ اور سہارا صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہے. تو انشاءاللہ جب تک ان کے ساتھ اللہ اور رسول ہیں تو تمہاری جیسی بڑی بڑی طاقتیں آئیں، بڑے بڑے یزید آئے، مٹ گئے، تم بھی مٹ جاؤ گے، تمہارے عہدے بھی. میں ہر جگہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ سدا بادشاہی رب کی ہے. وہ بابا جی فرماتے تھے کہ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ سدا ہمیشہ رب نے ہی رہنا ہے. باقی جنرل پرویز مشرف کا کیا حال ہوا آپ دیکھ لیں. اس سے پہلے اور کئی بڑے بڑے اپنے آپ کو کیا سے کیا کہلوانے والے تھے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تمہارے جیسے کئی آئے، مٹ گئے، لیکن انشاءاللہ حضور کے دین کا پرچم انشاءاللہ تا صبح قیامت بلند رہے گا. مٹ گئے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اس دھرتی سے تمہارے قصے تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، کے چرچے تیرے لیے آئے ہیں، یہ حضور کی ذات گرامی ہے. تو جس جماعت کا یہ نعرہ ہو لبیک یا رسول اللہ، جو حضور کی ختم نبوت کی بات کریں، جو ناموس رسالت، ناموس قرآن، ناموس صحابہ کی بات کریں، یقیناً وقتی طور پر اگر تم انہیں دبانے کی کوشش کرو گے، لیکن حق یہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ وقت دور نہیں ہے. جتنا تم اس کو دبانے کی کوشش کرو گے، جتنا ظلم کرو گے، اتنا یہ پارٹی مظلوم بن کر اپنے لیے محبتیں سمیٹ لے گی، اور لوگوں کی اس کو انفرادی اور جو ہے وہ عوامی طاقت اس کو حاصل ہو جائے گی، اور جو کہ ہو چکی ہے. جیسا کہ تم نے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا تو تم نے سمجھا کہ مقبولیت کم ہوگی. یہ ایک الٹا تاثر ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو جیل میں جاتا ہے، جو لیڈر، جو جس جماعت پہ ظلم ہوتا ہے، اس کو عوامی ہمدردی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ مقبول ترین بن جاتی ہے، پہلے مقبول ہوتی ہے. لہٰذا تحریک لبیک پاکستان کا اور سعد حسین رضوی صاحب کا ساتھ شاید پہلے اتنا کسی نے نہ دیا ہو، لیکن اب وہ ضرور دیں گے، کہ وہ قربانیاں دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے لیے ہمارے لیڈر اتنی قربانیاں دے رہے ہیں رسول اللہ کے دین کے لیے، تو پھر ہمارا ساتھ دینا ہمارا تو بنتا ہے نا. ہم ان کے لیے آواز بھی نہ اٹھا سکیں، ہم ان کے لیے
دو لفظ بھی نہ بول سکیں تو پھر ہمارا دنیا میں آنے کا، پھر ہمارا جینے کا، پھر یہ پگڑی پہننے کا، پھر یہ دین کے نام پہ روٹیاں کھانے کا ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم کل اللہ کو اور رسول کو جواب نہیں دیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا؟ چلو کچھ بولے ہوں گے، کچھ لکھا ہوگا، کچھ تحریر ہوگی، کچھ تو بتا سکیں گے نہیں یا رسول اللہ یہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے، یہ ہم کر سکتے تھے، یہ ہمارے بس میں تھا، یہ ہم نے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نابود فرمائے۔ یہ اس طرح کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی اپنی بربادی کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے گا، اور یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کو دلاسے دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل میں قرآن اور قرآن کی محبت ہے۔ ہمیں وہ درس پہ لائے گئے ہیں کہ جن کے اندر بتایا گیا ہے کہ وقتی طور پہ کسی جماعت کا دب جانا، اب دیکھیں نا صحابہ کرام کو کئی جنگوں کے اندر شکست بھی ہوتی رہی ہے، لیکن پھر اس سے اگلے سال جو جنگ ہوتی رہی اس کے اندر اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ دشمنان اسلام کا نام ختم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ وقتی شکست ہوتی رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ دائمی جو ہے نا دائمی فتح انشاءاللہ وہ حق کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کو مزید ترقیاں، برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے، اور جو لیڈران اس وقت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے۔